السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سینٹ الیکشنز مارچ میں متوقع ہیں۔ آمد ہے سینٹ الیکشنز کی، سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، اپوزیشن اپنی طرف سے زور لگا رہی ہے، تو حکومت اپنی طرف جو ہے وہ ایک جو زور ہے یا اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ جو ضمنی الیکشنز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، بہت زیادہ بدنظمی کا شکار رہا ڈسکا کا اسپیشلی، جس کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اعتراض اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک دو اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آئین خفیہ ووٹنگ کا کہتا ہے تو بات ختم۔ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو آئینی اختیار ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر ڈال دے گا کہ پارلیمنٹ ہی اس حوالے سے ڈیسیجن لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ کل حمزہ شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی اثاثوں سے زائد جو آمدن کے کیسز ہیں اس میں ان کو ضمانت ہوئی، اور دیکھا یہ جائے گا کہ اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی۔ تو جناب ان ساری صورتحال کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہے۔ بہت گہری نظر ہے ان کی، پارلیمنٹ کے امور کے حوالے سے بھی، پولیٹیکلی چیزوں کو بھی بڑا گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے اچھے اور اہم نجی چینل کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ فارملی میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرا دوں، ریاض الحق صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ریاض صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ایز اے جرنلسٹ آپ بھی جانتے ہیں فیلڈ میں سارا ٹائم ہوتے ہیں، کبھی تو ہم الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہیں، تو کبھی سپریم کورٹ کے باہر ہیں، تو کبھی پارلیمنٹ کے باہر ہیں۔ سب سے پہلے بات کا آغاز کر لیتے ہیں سینٹ الیکشنز کی طرف ہی، اگر ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں۔ بہت سیاسی گہما گہمی ہے، پی ڈی ایم نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ بھی لے آئی یوسف رضا کیلانی صاحب، اور پی ڈی ایم پورے زور و شور سے لگی ہوئی ہے کہ جی ان کو جتوانا ہے۔ ظاہری بات ہے حکومت نے بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ تو دھرے نہیں رکھنے، حکومت اپنی طرف سے وہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں آئین میں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے چلیں اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کو ہی لے کر چلیں، کل بڑی اہم اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی اگر آئین خفیہ ووٹنگ کا کہتا ہے تو بات ختم۔ کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ اچھا، یہ کل ہم سپریم کورٹ میں موجود تھے اور یہ انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ ہے چیف جسٹس کی طرف سے اگر آئی ہے، کیونکہ ہم 2-3 ہفتوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس چل رہا ہے جب سے یہ ریفرنس آیا ہے سپریم کورٹ کے پاس پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی طرف سے۔ تو یہ شروع میں ہم جو جرنلسٹ ہیں ظاہر ہے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رخ کس طرف جا رہا ہے اور یہ دائیں جا رہا ہے یا بائیں جا رہا ہے، لیکن اب کل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو آج کے اخبارات میں بھی چھپی ہوئی ہے انتہائی اہم ہے، جس میں انہوں نے سارا کے سارا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا۔ تو یہ وہی نقطہ نظر ہے جو پی ڈی ایم کہتی آ رہی ہے، جو مریم نواز کی تقاریر میں تھا کہ جو بلاول بھی یہ کہتے رہے کہ جو کچھ ہونا چاہیے پارلیمان میں ہونا چاہیے، پارلیمان سے جو ہے نا وہ برتر کوئی نہیں ہے، بالا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں، خاص طور سے کل جو اور پرسوں صلاح الدین صاحب نے جو سندھ ہائی کورٹ بار کے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے دلائل دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا جو اختیار ہے، جو سیکریسی ہے، اگر یہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیکریٹ بیلٹ نہیں رہتا، اور اس کو اگر چینج کرنا ہے تو سادہ سا کام ہے، پارلیمان سے امینڈمنٹ کروا لی جائے، وہاں قانون لے جایا جائے، وہاں سے اس پہ بحث ہو، اور اس کے بعد جو فیصلہ وہاں پہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب نے بھی بڑے زبردست دلائل دیے۔ تو اس کے بعد سے جو ججز کا ہمیں جو 5 رکنی بینچ ہے ہمیں اس طرف جاتے دے رہے ہیں کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر ظاہر ہے انہوں نے یہ جواب تو دینا ہے۔ ایک مرتبہ اعجاز الحسن صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ جب پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ریفرنس ہمارے پاس آتا ہے تو ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ ہم نے اپنا کوئی رائے دینی ہے، ہم نے فائنل ایک آبزرویشن دینی ہے کہ کیا ہے سیکریٹ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پیٹیشن ہے، جو پوائنٹ ہے جس پہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو الیکشن ہے خفیہ ہوتے ہیں کیا یہ آئین کے تحت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آئین کے تحت ہوئے، یہ فیصلہ طے پا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے پھر سیکریٹ بیلٹنگ ہوگی، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت نہیں ہے تو آرڈیننس جو 2-3 ہفتے قبل جاری کیا گیا تھا تو وہ سٹینڈ کرے گا، اور اس کے بعد اوپن ایک قسم کی بیلٹنگ ہوگی، یا اگر اوپن نہیں ہوتی تو یہ ہوگی جو آرڈیننس کا سیکنڈ پروویز تھا وہ یہ کہتا ہے کہ باقی تو سب کچھ سیکریٹ ہوگا، لیکن پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے سینٹ میں وہ یہ کہے گا، یا جو ایم پیز ہیں وہ
وہ یہ کہے گا الیکشن کے وقت کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ایکس وائی زی نے یہ ووٹ کہاں دیا ہے، تو اگین تھوڑا سا اس سے اوپن ہو جائے گی. تو وہ جو چیز ہے کہ کچھ ایم پی ایز پیسے لے کے کہیں اور چلے جائیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. ان کی ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک خطرہ یا خدشہ ہوتا ہے تو یا یہ لوگوں کا تو اب ساری نظریں ہیں آج تقریباً فیصلہ کنکلوڈ ہو جائیں گی، متوقع ہے. اور اس کے بعد امید ہے کہ 1 مارچ سے پہلے تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ آیا یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی یا اوپن پھر بیلٹنگ. بیلٹنگ. اچھا ریاض، ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا. اگر دیکھا جائے کہ اگر یکم تک بھی اس چیز کو لے کے جایا جائے تو آئی تھنک سو بہت قریب ہیں سینٹ الیکشنز بھی. تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ واقعی ہی اس طریقے سے اگر آئینی ترمیم کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، وہ امینڈمنٹ لے آئیں پارلیمنٹ کے تھرو، تو کیا ہو پائے گا لگ رہا ہے آپ کو؟ حکومت نے پوری کوشش کی یہاں پہ لانے سے پہلے کہ ایوان میں ڈسکس کیا جائے یا دونوں ایوانوں میں بات جائے، لیکن وہاں ظاہر ہے اپوزیشن کا رویہ ہم نے دیکھا، اور اپوزیشن کے کچھ کنسرنز ہیں کہ آپ بلڈوز کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے لے جانا چاہ رہے ہیں چیزیں، تو اس طرح تو وہاں سے تو نہیں ہو سکا. پھر ان کی اب ساری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے کچھ ریلیف اگر انہیں مل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکریسی تو ہے نا وہ کم ہو جائے اور وہ اوپن ہو جائے، یا کسی پارلیمانی لیڈر کو پتہ چل جائے کہ اس پارٹی کے کتنے لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے، تو اس حد تک بھی انہیں قبول ہے، بجائے اس کے کہ ہاتھ کھڑے کر کے یا جو ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور گنتی کریں، وہ بھی نہ بھی ہو، یہ اس حد تک بھی سیکرٹ ہو جائے تو وہ قبول ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے پچھلے ہفتے ریکویسٹ کی تھی، بلکہ 2 دن پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کا فیصلہ ہے جلد از جلد کر دیا جائے تاکہ ہم 1 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ سپریم کورٹ دے دے، تاکہ ہم تو کوشش تو حکومت کی پوری ہے کہ اس سے کچھ ریلیف مل جائے. پارلیمان سے جو ریلیف مل سکتا تھا وہ اب شاید ملنا ممکن ہے. اچھا، اپوزیشن کا رویہ بھی تھوڑا سا آپ کو ایسا ڈوبیس سا نہیں لگتا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ کو امپورٹنس دی جانی چاہیے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں جی سیکرٹ ووٹنگ جو ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک سو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اب، جتنا کہ ہمارے الیکشنز کے اوپر ریزرویشنز بڑھتی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ جو مختلف بار کونسلز کے لوگ ہیں، یا اٹارنی جنرل صاحب نے، جو کرپشن ہے یا جو پیسے کا استعمال ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور ویڈیوز بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اس کو روکنا ہے، کیسے روکنا ہے، ظاہر ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب یا حکومت کچھ اور کہتی ہے، اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے. اگر رویے کی بات کریں تو اپوزیشن خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. رات خرم دستگیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ اوپن بیلٹنگ ہو، کہ جن نمائندوں کو ہم نے ایوان میں بھیجا ہے، چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ میں ہیں، ہماری یہ توقع ہوگی کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے، میرا وہ جو بندہ ہے وہ کس کو ووٹ دیتا ہے، یہ میرا حق ہے جاننا. میں نے اس کو ووٹ دیا ہے، لہٰذا وہ کسی کو ووٹ دیتا ہے یہ بھی مجھے پتہ چلنا چاہیے. تو اب یہ اپوزیشن کی خرم دستگیر پی ایم ایل این کے بڑے سرکردہ اراکین میں شامل ہوتے ہیں، رہنمائے سینئر ہیں، تو ان کی طرف سے ایسا بیان ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ تھوڑا سا فیس سیونگ ہو جائے، کہ انہوں نے پہلے ڈیڈ لائن دی کہ حکومت چلی جائے گی، ہمیں دسمبر میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 1 فروری تک، اگر 1 جنوری تک استعفیٰ نہ دی وزیر اعظم نے تو ہم یہ کر دیں گے. اب ایک فیسنگ یہ ہے کہ حکومت کو یہاں پہ جو اسلام آباد میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑا کیا فی شیخ کے خلاف اور مختلف جگہوں، تو انہیں امید ہے کہ 2 3 4 اگر سیٹس ہم لے لیتے ہیں تو ہم عوام کو یہ بتا سکیں گے کہ یہ دیکھیں کہ جو ایم پی ایز ہیں اور جو اسمبلی کے لوگ ہیں وہ اعتماد نہیں کرتے حکومت پہ، گو کہ تھوڑی بہت اکثریت حکومت کو ہے، لیکن یہ دیکھیں اعداد و شمار ہی بتا رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور تو وہ خود بھی کنفیوژن کا شاید، تو یہ لاسٹ ایک ایفرٹ ہے فیس سیونگ کی. اگر یہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملتا تو بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، اور ان کا جو ایک بیانیہ ہے کہ جی ہم نے تو ہم ووٹ کو عزت دینے کے لیے نکلے ہیں، ہم نے عوام کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا دھچکا ان کو ملے گا کہ آپ کس عوام کی بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ریاض، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا واقعی پی ڈی ایم اس پوزیشن میں ہے، یا اوور آل اپوزیشن کی بھی اگر پوزیشننگ کو تھوڑا سا دیکھا جائے تو کیا یہ ووٹ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سینٹ میں؟ کیونکہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی ایک متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے، اور اس طرف سے گورنمنٹ کے بھی کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے، تو کیا لگ رہا ہے، کوئی دے سکتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ مجھے کوئی اپسیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، خاص طور سے جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی اس کے بعد سے بہت زیادہ دباؤ ہے. اگر حکمران جماعت کی بات کی جائے، ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل وغیرہ، وہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے پچھلے دنوں روسٹرم پہ آ کے کہا کہ اس وقت جو پیسے ہیں وہ ہنڈی کے تھرو ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو فرد ہے وہ لینے نہ آئے، اس کے کسی مخصوص فرد کو دے دیے جائیں گے پیسے، اور دبئی اور لندن میں بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں. تو ڈیلز آج کل چل رہی ہیں، اور یہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ اتنی بڑی بات کہنا ظاہر ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ حکومت کا ایک قسم کا آن دا سپریم کورٹ کے فلور پہ یہ بڑی
جو ہے نا بات کرنا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کے پی سے پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد آ گئیں, اور ان کے پاس مشکل سے 4-5 ووٹ تھے, لیکن 16-17 چاہیے تھے, لیکن انہوں نے سیکیور کر لیے. تو زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ مل جائے, لیکن اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا اپسیٹ ہونے, اگر ہوتا ہے اپسیٹ تو شاید یہ حکمران جماعت کے لیے بہت بڑا ٹف ٹائم ہو جائے گا ہوگا ڈیفینیٹلی, کیونکہ پھر اسی کے ساتھ لنک اپ کر رہی ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں, اور یہ چیز بہت ساری چیزیں جو اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. اچھا اگر ساتھ میں دیکھا جائے, حمزہ شہباز شریف کو کل بڑا ریلیف ملا ہے, تھوڑا سا ان کو ساتھ میں لنک اپ کرتے ہیں کیونکہ سینٹ الیکشنز ہیں, ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے. پنجاب میں اب سیاست کس رخ پر بیٹھے گی؟ کیا حمزہ واقعی اپنا کوئی کردار ادا کریں گے یا لیڈ ابھی بھی مریم کے پاس رہے گی؟ ہاؤس آف شریف پچھلے کچھ عرصے سے بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, وہ والی فیملی, مریم نواز شریف اور یہ سارے یہ ایک طرف ہیں, پرویز رشید وغیرہ. تو جو ہارڈ لائنر ہیں مریم وغیرہ وہ ایک طرف ہیں, اور ایک بڑا کلیئر ڈیوائڈ ہے جو نظر بھی آتا ہے ہمیں. حمزہ شہباز والد صاحب کی طرح شہباز شریف کی ان کا یہ سٹانس ہے کہ گو سلو کی پالیسی کی جائے اور زیادہ سخت ریمارکس نہ دیے جائیں, ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ اور زیادہ بگاڑ کی صورتحال کی طرف نہ جایا جائے. تو اب ان کا باہر آنا یہ ایک ظاہر ہے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا سوال ہے کہ وہ کیا کریں گے. تو ہمیں بظاہر بہت بڑی کوئی چینج نظر نہیں آ رہی, کیونکہ مریم نے جو سٹانس لیا ہوا ہے اس سے بہت سے جو پارٹی کے اندر جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. مجھے ایک بڑے, میں نام نہیں لوں گا, بڑے ایک سینئر سینیٹر تھے, ان سے پچھلے دن ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ریاض آپ خود دیکھ لیں کہ خواجہ آصف اور سعد رفیق اور کچھ اور کے نام لیے کہ وہ بھی مریم کے بیانی کے ساتھ نہیں ہیں, جو ان کا ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ اسٹرائکنگ. زیادہ تر شہباز شریف کی ملاقاتیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو ان کا ہے کہ ذرا سافٹ جایا جائے, بجائے اس کے کہ ٹکر لینی ہے کہ انہی اداروں کے ساتھ آپ نے مل کر آگے کام کرنا ہے. تو لڑائی کا فائدہ کیا ہے؟ اور حکومت جو پارٹی ہے اور اتحادی ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. فی الوقت تھوڑا بہت ظاہر پینک ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نہ نکل جائے. کوئی ایم این اے ایم پی اے جو ناراض تھے, خرم لغاری ہم نے دیکھا پنجاب میں اور تونسا وغیرہ سے, اور اس طرح کے پی میں جو ناراض تھے ان کو منا لیا گیا. تو بڑا مجھے کوئی اپ سیٹ یا کوئی سرپرائز نظر نہیں آ رہا. آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہوگا. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں این اے 75 کے نتائج کے حوالے سے جو ابھی سماعت چل رہی ہے اور اس کا فیصلہ آنا ہے, اور اس سے تھوڑی دیر پہلے حکومتی وزراء کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی 20 الیکشن وہ پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے, اگر آپ کو اعتراض ہے. لیکن کل کی اسٹیٹمنٹ آپ نے مریم کی دیکھی یا پرسوں کی, آئی تھنک سو, انہوں نے کہا کہ نہیں جی اوور آل آپ ری پول کرا دیں. اچھا, یہ کیوں اتنا سسٹم میں تھوڑا سا ایشوز چل رہے ہیں کہ ہمارا ہر الیکشن ہی جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے ہماری جو ڈائنامکس ہیں سب سے بڑا اس میں آتا ہے کہ جو کلچرل اور جو لوکل ہمارا سارا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ مطلب اگر جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے, اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی وابستہ ہیں. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ ظاہر اس کو ٹائم لگے گا. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ یہ جو 20 حلقے ہیں ان میں جو ہے نا دوبارہ ری الیکشن کروایا جائے, اور نوشین جو تھیں جو نون لیگ کی ڈسکا کی امیدوار ہیں انہوں نے بھی پہلے کہا, اور پھر بعد میں مریم کی اس کو فالو کرتے انہوں نے کہا جی تمام حلقوں میں ہونے چاہیے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے, میری شاید توقع ہے مجھے کہ جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نیوٹرل امپائر ہوں اور چیز ہو, تو اس بائی الیکشن کو ایگزامپل بناتے ہوئے وہ یہ کوشش کریں کہ یہ ایک ہمارے پاس پیمانہ ہے کہ وہ کیا کیا خرابیاں تھیں کہ وہ دور ہو جائیں, کہ آئندہ جنرل الیکشن بھی جب ہوگا تو وہ اس پیمانے پر کی جائے, یہ خامیاں دور کی جائیں. دیٹس گریٹ ریاض, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم نے لاسٹ اپنے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھیں سسٹم میں اگر کہیں بھی مسائل ہیں تو انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ ہر انتخاب کو کنٹروورشل نہیں کر سکتے, اور ریاض الحق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی ایک الیکشن کو آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر لیں. اگر این اے 75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں بھی جہاں اعتراض اٹھے ہیں وہاں ری پول ہو جائے یا ری الیکشن ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تاکہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جا سکے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام, ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.